مہنگائی کے حوالے سے خبر یہ ہے پنجاب حکومت گندم خریداری پر کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ 3 رکنی وزراء کمیٹی گندم خریداری پالیسی کا اعلان 1-2 روز میں کرے گی۔ گوداموں میں پہلے ہی 23 لاکھ ٹن گندم کا ذخیرہ موجود۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ موسم کی وجہ سے عارضی طور پر گندم کی خریداری کا عمل رکا ہے، جلد خریداری شروع کر دی جائے گی۔ گندم کی خریداری کا معاملہ 3 رکنی وزراء کمیٹی گندم خریداری پالیسی کا اعلان 1-2 روز میں کرے گی۔ پہلی آپشن آن لائن درخواستوں کی وصولی، دوسرا آپشن کسان کارڈ کے ذریعے نقد کیش امداد شامل ہے۔ 3,90,000 میں سے 1,19,000 درخواستیں منظور کی گئی ہیں۔ محکمہ خوراک پنجاب کے مطابق اس وقت مالی حالات اور موسم گندم کی خریداری کے لیے موافق نہیں۔ حیرانگی ہے ماضی میں گندم خریداری پر کسان لڑتے تھے، آج اوپن اجازت کے باوجود کسان واویلا کر رہے ہیں۔ فلور ملز، سیڈ ملز، مڈل مین، چکی اونر سب کو گندم خریدنی چاہیے۔ محکمہ خوراک کے مطابق اصل معاملہ یہ ہے کہ مافیا کو سمگلنگ کے راستے نہیں مل رہے۔ آٹا سستا ہونے سے عوام خوش ہیں۔ محکمہ خوراک پنجاب نے چھوٹے کسانوں کو تسلی دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ چھوٹے 85% کسان کا مفاد اولین ترجیح ہے، وہ پریشان نہ ہوں۔ وزیر خوراک بلال یاسین نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ موسم کی وجہ سے عارضی طور پر گندم کی خریداری کا عمل رکا ہے، جلد خریداری شروع کر دی جائے گی۔ بیرون ملک سے بلا جواز گندم منگوانے کا انکشاف۔ سابق نگران حکومت نے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی اجازت دے کر مافیا کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا ہے۔ گندم درآمد اسکینڈل میں پرائیویٹ سیکٹر کو نوازا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ گندم کی بلا جواز درآمد سے کن کن افراد کو نوازا گیا؟ اربوں روپیہ ہضم کرنے والوں کو کس کس نے سپورٹ کیا؟ کئی سوالات اور حکومتی ایوانوں میں بحث۔ وزیر اعظم کا گندم درآمد کی انکوائری کا حکم۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 20 لاکھ ٹن کی اجازت دی گئی۔ مفاد پرست افراد نے مزید 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کی منظوری لے لی۔ اس طرح 30 لاکھ ٹن گندم منگوائی گئی، وہ بھی تاخیر سے مارچ کے بعد پاکستان پہنچی۔ پاکستان میں سٹوریج کے انتظامات ناکافی۔ گزشتہ سال پنجاب نے 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی، جس کے لیے 400 ارب روپے قرض لیا۔ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ذرائع نے بتایا کہ گندم درآمد اسکینڈل میں پرائیویٹ سیکٹر کو نوازا گیا۔ خزانہ کو 1 سے 1.5 ارب ڈالر کا نقصان۔ ای سی سی نے گندم درآمد کی منظوری دی۔ وفاقی سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے ہر کسی کو گندم منگوانے کی اجازت دے دی۔ 1 اپریل 2024 تک 43 لاکھ میٹرک ٹن گندم حکومت کے پاس موجود تھی۔ مارچ میں سندھ میں نئی فصل آنے پر گندم درآمد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا کہ گندم کی حالیہ درآمد پر شدید تحفظات ہیں۔ وزیر اعظم اس معاملے کی انکوائری کروائیں تاکہ قصورواروں کو سزا دی جا سکے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد پر قبضے کی بات پہلی بار نہیں کی ہے۔ طاقت کی دھمکیوں سے نہ پہلے کبھی کسی کو فائدہ ہوا اور نہ ہی اب ہوگا۔ حکومتی ذمہ داری ہے کہ سب کو یکساں نظام تعلیم دے۔ وزیر اعظم گندم کی خریداری کے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایوان قائد اعظم میں کانوکیشن تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دین تعلیم و پاکیزگی کا درس دیتا ہے اور حکومت بھی صحت و تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ حکومت پاکستان اور بالخصوص وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جو ترجیحات ہیں ان میں آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ تعلیم اور صحت ان کے وہ 2 ایریاز ہیں جس پہ انہوں نے ہمیشہ بڑا کنسنٹریٹ کیا۔ پنجاب میں جب انہوں نے مختلف ادوار میں بطور وزیر اعلیٰ کی اپنی خدمات سر انجام دیں تو انہوں نے خاص طور پہ اسکول ایجوکیشن پہ اور یونیورسٹیز کی ری اسٹرکچرنگ پہ اور ایگزامینیشن سسٹم کی امپروومنٹ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ اعظم نذیر تارڑ نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے بیان کی مذمت کی۔ وزیر قانون نے کہا کہ اسلام آباد پر قبضے کی بات پہلی بار نہیں کی گئی، ایسی باتوں کا نتیجہ پہلے بھی عوام کے سامنے ہے۔ عدالتی معاملات عدالت کے ذریعے اور سیاسی معاملات ڈائیلاگ سے حل ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے پہلے بھی کی اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے آج وہ سب کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں عدالتی معاملات کو عدالتوں کے ذریعے، سیاسی معاملات کو ڈائیلاگ اور گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہیے، نہ کہ طاقت کی دھمکیاں دینے سے نہ کبھی کسی کو فائدہ ہوا ہے نہ ہی ہوگا۔ وزیر قانون کا مزید کہنا تھا کہ گندم خریداری پر اسپیشل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو 3 دن بعد رپورٹ پیش کرے گی۔ گندم کی خریداری کا معاملہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حل کیا جائے گا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ خبر یہ ہے شہر میں تجاوزات کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ کریم بلاک مارکیٹ میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ ضلع انتظامیہ کے آپریشنز کے باوجود تجاوزات مافیا پھر سے سرگرم۔ شاپنگ کے لیے آئے شہری گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے پریشان ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے۔ جی شہزیب۔
اس وقت میں موجود ہوں کریم بلاک مارکیٹ میں، جہاں پہ پارکنگ ایریا کو تجاوزات نے اپنی آماج کا بنا لیا ہے اور مختلف سٹالز کی شکل کے اندر، چاہے وہ فوڈ سٹالز ہوں یا پھر وہ کپڑے کے سٹالز ہوں، ان کی شکل کے اندر یہاں پہ بھی تجاوزات جو ہیں وہ سرگرم دکھائی دے رہی ہیں۔ اتنا بڑا رقبہ ہے، آپ میرے رقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پارکنگ سٹینڈ کا ایریا ہے، اور یہاں پہ جب تجاوزات اس حد تک سرگرم ہو گئی ہیں کہ جو یہاں پہ شہری آتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو گاڑی کھڑی کرنے کی یا موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی، تو وہ روڈ کے اوپر جب گاڑی اور موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں تو وہاں سے ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے، اور وارڈن چیخ پکارتے رہتے ہیں کہ یہاں سے گاڑی ہٹا لی جائے۔ لیکن یہ تجاوزات مافیا جو ہے وہ ان کے خلاف آپریشن بھی کیا جاتا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود اگلے دن پھر سے یہ سٹالز لگ جاتے ہیں، ریڑھی باندھ یہاں پہ آ جاتے ہیں، اپنے سٹالز لگا لیتے ہیں کپڑے، جوتے، جیولری اور فوڈ کے۔ تو اس کے بعد نہ صرف یہ کریم بلاک کی بات ہے بلکہ لاہور میں انارکلی، اسلام پورہ بازار، شالیمار بازار میں بھی یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ تجاوزات مافیا ہر جگہ دکھائی دیتا ہے اور تجاوزات ہر جگہ سرگرم نظر آتے ہیں، جس کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کچھ خاص اقدامات نہیں شکریہ نظر آ شاہ رہے۔ زیب۔ عوام کو سہولتوں کے فراہمی کمیشن وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ، شہریوں کی شکایات اور سٹاف کی کمی کا نوٹس، سینٹر کو جلد مثالی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں 24 گھنٹے کام کرنے والے نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ، سینٹر میں موجود شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے۔ سینٹر میں بہت زیادہ رش، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی نے شہریوں کی شکایات اور سٹاف کی کمی کا نوٹس لے لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کو جلد مثالی سینٹر بنائیں گے، شہریوں کی شکایات کا ازالہ بھی جلد کیا جائے گا۔ آپ کے مسائل حل کرنا کوئی احسان نہیں، یہ آپ کا حق اور ہماری ذمہ داری ہے۔ نادرا سینٹر میں موجود ایک بزرگ شہری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے کہا کہ آپ آگے ہیں، اب ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، یقین ہے کہ نادرا سینٹر کو بھی آپ ہی بہتر بنائیں گے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی کے زیر اہتمام 10ویں تقریب تقسیم اسناد 250 سے زائد طلباء طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ طلباء نے ملک کی ترقی میں اپنے فعال کردار کا عزم دہرایا۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی کانووکیشن کی تقریب میں مہمان خصوصی وائس چانسلر جامعہ پنجاب ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان روابط کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اور مختلف صنعتوں کے ساتھ معاہدوں سے طلباء کی صلاحیتوں کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہمارے یہ گریجویٹ اپنا رول پلے کریں گے، اور ان گریجویٹس کو فردر ایکسل کرنے میں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اپنا رول اچھے طریقے سے پورا کرے گی۔ تو میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خوب محنت سے، خوب شوق اور جذبے سے آپ علم کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور نہ صرف آپ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، اپنے والدین کا نام روشن کریں گے۔ ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء و طالبات نے ملک و قوم کی خدمت کے عزم کا اظہار کیا۔ بہت اچھا پراؤڈ مومنٹ ہے، وہ بھی اسپیشلی پنجاب یونیورسٹی سے، کالج آف فارمیسی سر عاطف سے، اور آگے فیوچر انشاءاللہ ضرور ایم فل کریں گے، پی ایچ ڈی انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑا مومنٹ ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی لائف میں ٹو کمپلیٹ ہز 16 اور 17 ایئرز آف ایجوکیشن۔ تو انشاءاللہ یہی آگے معیار اپنے ٹیچر سے جو سیکھا ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے جو سیکھا ہے کہ ایجوکیشن کو جاری رکھنا ہے تاکہ اچھا تعلیم، اچھی ایجوکیشن حاصل کریں اور پھر اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ پرنسپل ڈاکٹر عاطف رضا نے امید ظاہر کی کہ ڈگری مکمل کرنے والے طلباء محنت اور لگن سے اپنا اور کالج کا نام روشن کریں گے۔ تقریب میں مجموعی طور پر 229 انڈر گریجویٹ، 27 ایم فل اسکالرس کو ڈگریاں، جبکہ نمایاں پوزیشن لینے والے 6 طلباء میں گولڈ میڈل تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔